قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر وإن تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انفال کے یہ 5ویں رکوع کی آیات ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کفار کے حوالے سے جو مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے، اور انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ پیشکش کی ہے۔ فرمایا قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین حق سے کہہ دو ان ینتہوا، اگر یہ باز آ جائے، اپنی روش بدل لیں، آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو کچھ پہلے ہو چکا سب درگزر کر دیا جائے گا، سب معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، لیکن دوسری طرف اگر یہ پھر اعادہ کریں گے اسی روش کا جو پہلے انہوں نے کی، یعنی آپ کے مقابلے پر اتر آئے، جنگ کے لیے اکٹھے ہو کر آ گئے، یہ سورہ غزوہ بدر کے بعد کی ہے، غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو یہ کفار بڑا لشکر بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے اور جنگ برپا ہو گئی، اللہ نے اہل ایمان کو سرخرو کر دیا۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اپنی اصلاح کر لو، درگزر کر دیا جائے گا تمہارے ساتھ، معاف کر دیا جائے گا تمہیں۔ لیکن اگر تم نے پھر اسی طرح کا اعادہ کیا، فقط مضت سنت الاولین، تو پہلے قوموں کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے، یعنی جو بھی قومیں اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئیں وہ ذلیل و رسوا ہوئی، ناکام ہوئی۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کیجیے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ دیکھیں اہل ایمان کو دو مقصد بتائے ہیں جن کی خاطر انہیں جنگ کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے مسلمانوں کو جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ زمین میں فتنہ باقی نہ رہے، کہ جو فتنہ برپا کرتے ہیں غیر مسلم لوگ، کہ جینا دوبر کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی جیرن کر دیتے ہیں، ایک تو یہ مقصد ہے مومنوں کے لیے جنگ کرنے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ دین پورا کا پورا اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اور یہ نہ صرف اخلاقی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، بلکہ یہ فرض ہے مسلمانوں پر کہ جب ایسی ضرورت ہو تو وہ اپنی جان اور مال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پس اگر یہ باز آ جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو یاد رکھیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ تو رہا ہے، اللہ سے تو کسی کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ اب یہ ایک دھمکی بھی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ پھر ان کو سمجھ بھی لے گا، ان کے ساتھ نمٹ بھی لے گا اگر یہ باز نہیں آئیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑیں، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو اے مسلمانوں، پھر تمہیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا سرپرست ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا وہ حامی، کتنا اچھا وہ مددگار ہے۔ یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی حامی اور مددگار بھلا ہو سکتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرو اور پھر کود پڑو میدان میں جب ایسا موقع آ جائے، یعنی دشمن فتنے پہ اتر آئے،
فتنہ انگیزی سے باز نہ آئے، اپنی شرطوں سے باز نہ آئے، تو پھر تمہارے لیے اللہ کا سہارا کافی ہے۔ جو تم سے اہتمام ہو سکتا ہے، جو بندوبست تم کر لو، جو کمی ہوگی وہ اللہ پوری کر دے گا۔ وَاعْلَمُوا، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ قانون بیان کیا ہے جو انفال کے حوالے سے ہے، یعنی مال غنیمت۔ اب دیکھیں یہ پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، اس کے بعد مسلسل جنگوں کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 10 سالہ دور سارا کا سارا میدان جہاد کا دور ہے۔ 80 کے قریب جنگیں ہیں جو آپ نے ترتیب دی ہیں، اور ان میں سے کم و بیش 50 میں آپ نے خود قیادت فرمائی ہے۔ تو یہ اتنا لمبا دور تھا، بار بار یہ جنگیں، اور ایک ایک وقت میں بعض اوقات کئی، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک سے فارغ ہو کر نہیں آئے، اللہ نے حکم دے دیا اب ادھر بھی جاؤ، اور پھر ابھی سامان بھی نہیں کھولا تھا، ادھر چلے گئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم من شیء، تمہیں جو بھی مال غنیمت حاصل ہو، یعنی جنگ میں جو بھی مال غنیمت تمہیں حاصل ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 5 مصارف بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، 5 کہ کہاں ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ جو ہے اللہ کے لیے، ولی رسول، اور اس کے رسول کے لیے، یعنی وہ جو بھی مال غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ ایک طرف کر لو، اور اس کو تقسیم کریں گے کس میں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ولی ذی القربہ، اور دوسرا رسول کے رشتہ داروں کے لیے، یعنی جو فقراء ہیں، اللہ کے پیغمبر کے وہ رشتہ دار جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، اس میں رسول تقسیم کریں۔ والیتامى، اور اسی طرح یتیموں کے لیے، یہ تیسرا مصرف، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ اور اس کے بعد جو 4 حصے باقی رہ گئے ہیں وہ سارے کے سارے اس فوج میں تقسیم کر دی جائیں گے جنہوں نے اس جہاد میں حصہ لیا ہے۔ تو جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرایا کرتے تھے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ جمع کرا دے۔ لہذا کوئی سوئی، کوئی دھاگا بھی اگر کسی کے پاس ہاتھ لگتا تھا تو وہ لا کر جمع کرا دیتا تھا، اس کا چھپانا جو ہے وہ حرام ہوتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قاعدے کے مطابق اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی تمہیں مال غنیمت حاصل ہو تو اس کا 5واں حصہ جو ہے اس میں اللہ اور اس کا رسول، اس کے رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر ہوں گے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرو۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو کچھ ہم نے اس دن نازل کیا، فرقان والے۔ فرقان کے دن سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے، یوم فرقان ہے وہ، یعنی حق اور باطل کا فیصلہ اللہ نے کیا اس دن۔ یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ کیا تھا، کیا نازل کیا اس دن اللہ تعالیٰ نے؟ وہ سارا پیچھے گزر چکا۔ اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے جو سب مسلمانوں کے لیے سازگار تھے، اور کفار کے حق میں وہ جو تھے ان کے لیے نقصان دہ تھے۔ اللہ نے کفار کے دلوں میں رعب طاری کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، ایسی بارش کہ جو مسلمانوں کے لیے مفید اور کفار کے لیے وہ نقصان دہ ہو گئی۔ یعنی مسلمان اونچی جگہ پر تھے، جتنا پانی ان کو چاہیے تھا وہ ان کے جو گڑھے تھے اونچی جگہوں پر وہ بھر گئے، فالتو جو ہے وہ بہہ گیا۔ کفار نیچے تھے، نشیب میں تھے، ان کے خیمے جو ہے وہ پانی سے بھر گئے۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نیند کی کیفیت طاری کر دی، وہ سکون سے رہے رات کو، اور کفار ساری رات پریشان رہے۔ یعنی یہ یوم التقى الجمعان، جس روز دونوں فوجیں جمع تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دیکھیں اس فرقان والے دن اہل ایمان کو اپنی مدد اور نصرت سے نوازا۔ فرشتے بھیجے اور وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے پیدر پہ آئیں گے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ اسے۔ تو دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی کائنات ہے، یہ ساری کائنات اللہ کے قانون کے مطابق چل رہی ہے، انحراف نہیں کر سکتی،
ساری کائنات پابند ہے اس کی۔ انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، اور دونوں رویوں کا نتیجہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر تم اطاعت اور بندگی میں رہو گے تو یہ انجام ہے، اور اگر سرکشی اور بغاوت اختیار کرو گے تو پھر یہ انجام ہے۔ باقی مخلوق کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے، یہ سورج زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے، مجال ہے ایک لمحے کی بھی تاخیر اور تقدیم کر جائے۔ جس ضابطے پر اللہ نے اس کو لگا دیا وہ ضابطہ جو ہے اس کے مطابق یہ چل رہا ہے۔ روز اس کے لیے ایک نیا قانون ہے، دیکھیں طلوع اور غروب روزانہ تبدیل ہو رہا ہے یہ، لیکن ہماری گھڑیاں چونکہ اتنا کم ظاہر نہیں کرتی، سیکنڈوں کے حساب سے جب 1 منٹ پورا ہو جاتا ہے تو یہ کلاک ظاہر کرتا ہے اب اس منٹ پہ طلوع ہوگا، آج اس منٹ پہ غروب ہوگا، اور نہ جانے کب سے چل رہا ہے اور کب تک چلتا رہے گا، مجال نہیں اس کی۔ کتنا ایندھن چاہیے، دیکھیں اتنے بڑے نظام کو گرم رکھنے کے لیے اللہ اس کا بندوبست کیے ہوئے، اس کی قدرت ہے، اس کی حکومت ہے۔ چاند ہے کس طرح سے گھٹنا پھٹنا، اس کی مجال ہے کہ اس سے ہٹ جائے، یہ ضابطے کا پابند ہے۔ زمین کا ایک دور مکمل ہے، اب تو سائنس یہ سب کو جانتے ہیں نا، 365 دن میں اپنا یہ چکر مکمل کرتے، اور پھر کچھ گھنٹے کچھ منٹ کچھ سیکنڈ بھی ہیں، جب وہ پورے ہو جاتے ہیں 1 دن تو پھر ہم فروری کے مہینے میں وہ 1 دن ڈال دیتے ہیں، وہ 29 کا کر دیتے ہیں، اور پھر اس طرح سے لیپ کا سال، لیپ کی صدی بھی ہوتی ہے۔ کیا اس کا نظام ہے، یعنی انسان جب سوچتا ہے عقل حیران ہوتی ہے کہ یا اللہ تو کتنی قدرت کا مالک ہے، کتنی حکمت کا مالک ہے، یعنی سارے نظام کائنات میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، انسان غور و فکر کرتا رہے ساری عمر بھی پورا اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔